لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں۔ میں نے 10,50,000 میں شادی کیا، 6 لاکھ سالے کھا گئے، باقی پیسوں کا اپنی بہن کو سامان دیا۔ اب میں بیوی کو چھوڑنا چاہتا ہوں، شرعی حکم یہ ہے جو کچھ تھا کیا، وہ تو سالے کھا گئے نا، پیسے بھی گئے، اب انشاءاللہ بیوی بھی گئی، بہتر ہے کہ نہ چھوڑو۔ بیوی کے بچہ ہونے کے بعد کتنے دن کے بعد شوہر کے لیے حالت، جب بھی خون بند ہو جائے وہ پاک ہو جاتی ہے، چاہے 2 دن کے بعد خون بند ہو جائے، 3 دن کے بعد ہو جائے، 4 دن کے بعد ہو جائے، غسل کرے، شوہر کے لیے بھی حلال ہے، نماز بھی پڑھے، سب کچھ کرے۔ یہ جو 40 دن کا لوگوں نے بنا رکھا ہے وہ مسئلہ غلط کیوں؟ مسئلہ یہ ہے کہ خون آ رہا ہے، کبھی آ گیا، کبھی تھوڑا آ گیا، کبھی شام، تو 40 دن تک انتظار کریں گے۔ 40 دن کے بعد بھی بند نہیں ہوا تو پھر بیماری ہے، استحاضہ ہے، پھر نمازیں پڑھتی رہیں گی۔ لیکن اگر ولادت کے بعد خون بند ہو جائے، بات ختم ہو گئی، پاک ہو گئی، وہ اب تو ولادت ہوتی ہے، اسی وقت انجیکشن لگا دیتے ہیں، 48 گھنٹے کے بعد بلیڈنگ ویسے بند ہو جاتی ہے۔ احرام کی حالت میں خوشبو والا صابن استعمال کیا، صدقہ کر دیں۔ طواف کے بعد میں نے 2 چکر کر کے چھوڑ دیا، اب دوبارہ ابتدا سے شروع کر کے طواف، اب طواف آپ کے ذمے ہے کہ آپ شروع کر کے بھاگ گئے۔ ہمارے روم میں بندے ہیں وہ کہتے ہیں کہ سنت مؤکدہ نفل دونوں برابر ہیں، اللہ ہدایت دے بس۔ سنت مؤکدہ ہے، برابر کیسے ہیں؟ اس کو پھر نفل کیوں کہتے ہیں؟ نفل کا معنی ہوتا ہے زیادہ، یعنی جو چیز زیادہ ثواب کے لیے ہم کر رہے ہیں۔ سنت تو سنت ہے۔ پھر حضور پاک سنت پڑھتے تھے، پھر تہجد کی نفل بھی پڑھتے تھے۔ اگر ایک ہی چیز تھی تو پھر کیا ضرورت تھی؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ۔ اچھا جی، یہ ہے کہ ایک بندہ محسنا اللہ حج بیت اللہ کے، پتہ نہیں آپ سے گفتگو ہوئی گجرات کے پروگرام کے بارے میں، بھائی دعا کرو اللہ صحت عافیت دے، زندگی رہی تو کبھی آئیں گے گجرات، پہلے بھی آئے تھے گجرات الحمدللہ، پورے آپ کے گجرات کا دورہ کیا، لیکن اب تو ہمت ہی نہیں ہے۔ حضرت عائشہ کو حضور نے حکم دیا عمرے کا، کیوں دیا تھا؟ حضور کا حکم ہے، کیوں کا کیا معنی؟ بی بی عائشہ نے عمرہ نہیں کیا تھا، حضور نے حکم دیا کہ کر لو، جب کر لیا تو سنت ہو گئی۔ لیکن حضور نے یہ تو نہیں کہا کہ صرف تم کر لو، تمہارے بعد کوئی نہ کرے۔ ایک عورت کا 7 مہینے سے اسقاط حمل ہوا ہے مدینے میں، اب وہ میقات سے مکے میں آ رہی ہے، داخل ہو گئی، دم ہے۔ دیکھو نا، اگر وہ ناپاک تھی تو نیت تو تب بھی کر سکتی تھی، لیکن آگے اگر فلیٹیں قریب ہیں، جانا ہے، بیچاری نہیں روک سکتی، تو انشاءاللہ کوئی دم نہیں پڑے گا، وہ معذور تھی۔ دم کی بکری عمرے پر آنے والے حضرات کو کھائی، عمرے والے نہ کھائیں جناب، مکے کے غریبوں کو تقسیم کرو۔ اگر اپنوں کو ہی کھلانی ہے تو پھر دم کیا ہوا؟ نمازی کے آگے نہ گزریں، مجبوری ہو تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں۔ جنازہ جو پڑھتے عورتیں بھی پڑھیں، بالکل عورتیں پڑھیں۔ میلاد منانا جائز نہیں، بدعت ہے۔ باقی فاتحہ پڑھ کے کسی کو بخش دیں وہ جائز ہے۔ اگر عورت اپنے منہ سے بار بار طلاق مانگے، مرد پھر طلاق دے، طلاق ہو جائے گی۔ مرد طلاق نہ دے تو عورت کے مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہ تو خدا کا شکر کرو کہ طلاق مرد کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ طلاق عورت کے ہاتھ میں دیتے تو ملک میں 90% یتیم نظر آ جائے۔ شیخ صاحب تہجد میں نے آپ کے لیے رو رو کے دعا کی، اللہ آپ کی جزا دے، اللہ آپ کی جزائے خیر عطا فرمائے کہ آپ نے میرے لیے دعا کی تو میں آ گیا نا۔ دعا کرو گے تو پھر پکا کام ہو جائے گا صحت کا، صحت ہو تو بندہ کام کرے۔ اچھا مرض بھی میری ایسی ہے، کوئی ڈاکٹر کا آرڈر ہے کہ آپ گردن نیچے نہیں کر سکتے، اب ایسے رکھے میری گردن اکڑ گئی، کیا کروں؟ اور چونکہ کوئی بیماری ہے اللہ معاف کرے، کوئی بیٹھیا گیاروں بتیا ویری گاٹو، اس سے چکر آتے ہیں، وہ اتنے چکر خطرناک ہوتے ہیں کہ کھڑے کھڑے آپ گر جائیں گے۔
پہلے بھی آئے تھے، پھر اللہ نے مہربانی کی چھوڑ گئے، اب 2-3 دن سے پھر شروع ہوئے تھے، ابھی انہوں نے علاج کیا ہے، ابھی اتنا ہو گیا کہ لیکن وہ ڈر تو کھڑا ہے نا دماغ کے اندر، اور اس میں یہ بھی حکم ہے کہ جی آپ گردن نیچے نہیں کر سکتے، سوتے ہوئے آپ دائیں ہاتھ پہ نہیں سو سکتے، بائیں ہاتھ پہ سو کے تنگ آ گیا۔ ہمارا ایک چھوٹا مسجد تھا، اس پر 20 میٹر کے فاصلے پر ایک بڑا مسجد بنا، پہلے والا مسجد بند کر دیا۔ بند کر دیں، شہید کیوں کرتے ہو؟ بند کر دیں، اس میں کوئی مدرسے کے لیے ایک حافظ بٹھا دو، قرآن پڑھاتا رہے، نماز بھی پڑھتا رہے۔ اللہ کے نبی بشر ہیں، قرآن کہتا ہے بشر ہیں، اللہ کہتے ہیں بشر ہیں، صحابہ کہتے ہیں بشر ہیں، پھر سب سے بڑی دلیل ہے کہ آپ کی بیویاں ہیں، بچے ہیں، نور کے بھی ہوتے ہیں۔ 1400 سال میں ان سے مسئلہ حل نہیں ہوا، پتہ نہیں کلمہ کس نبی کا پڑھتے ہو، نور کا ہے بشر کا؟ وہ جو کہتے ہیں وہ تم نہیں سمجھے ہو کہ جن سے بشر ہے لیکن نور ہدایت ہے، جیسے مسلمان بشر ہے لیکن نور ایمان ہے، تم نہ سمجھو تو کیا کرے آدمی؟ پاکستان نے احرام باندھ لی، نیت بھی کر لی، نفل ہم نے حرم کے حدود میں کوئی آدمی نہ بھی پڑھو تو کچھ نہیں ہوتا، ورنہ 2 رکعت احرام سے پہلے پڑھنی ہوتی ہے، وہ بھی سنت الاحرام ہے، نفل نہیں ہے۔ طواف 7 چکروں کے بجائے نہیں ہوتا، کبھی 2 چکر کبھی 3 چکر، کو مذاق بنایا ہوا ہے تم نے طواف، وہ کوئی طواف نہیں ہوا تمہارا، جب تک 7 چکر پورے نہ ہوں طواف نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں جی کہ پاک پتن میں بہشتی دروازہ ہے، جو اس سے گزر جائے وہ بہشتی ہو جائے، پھر تو نہ نماز کی ضرورت، نہ حج کی، نہ زکوٰۃ کی، بس دروازے سے ہی گزرنا ہے نا۔ اچھا یہ بہشت کا دروازہ نہ مدینے میں کھلا نہ مکے میں کھلا بھی پاک پٹن میں۔ او یار اللہ سے ڈرو، اتنا بڑا شرک۔ وہ ہمارے ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے مولوی مکی، اگر اللہ قادر ہے، اگر آج اللہ تعالیٰ صحابہ کو زندہ کر دے تو وہ ہمارے اعمال کو دیکھیں تو وہ کہیں گے بھائی یہ کوئی اور مشرک ہے، یہ حضور کے زمانے والے مشرکوں کے بھی باپ ہے۔ پاک پٹن میں بہشتی دروازہ کھول کے انا للہ، اور چابی ان لوگوں کے پاس ہے جو نماز بھی نہیں پڑھتے، جو آج کل کا سجادہ نشین ہے نا، اللہ والے تو فوت ہو گئے نا، ان کے بعد جو آئے ہیں فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات۔ لا شریک لا، جس کا کوئی شریک نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں نہ افعال میں۔